النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، وجد غصن شوک علی الطریق، کہ اسے کانٹے دار درخت کی شاخ راستے میں پڑی ہوئی ملی، فأخرہ، اس نے اس شاخ کو ہٹا کر ایک کنارے پہ رکھ دیا، فشکر اللہ، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، فغفر لہ، تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، اور حقوق العباد میں سے ایک عمل ہے کہ راستے میں یقیناً کوئی اس طرح کی چیز پڑی ہو جو نقصان پہنچا سکتی ہو گزرنے والوں کو، آنے جانے والوں کو، تو یہ ایک معمولی سی شاخ ہے جس پہ کانٹے لگے ہیں، اور ممکن ہے اس کا نقصان بہت ہی کم ہو، اس کا ضرر نہ ہونے کے برابر ہو، لیکن کوئی بھی بندہ اس شاخ کو جو کانٹے دار ہے، ضرر کا اور نقصان کا باعث بن سکتی ہے، راستے میں رکاوٹ کی وجہ ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے یہ نیک کام کروایا، تو اس چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کا سامان پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک چھوٹے سے عمل سے اتنا بڑا ثواب، تو اگر ہم اس کے علاوہ ہر اس چیز کو جو راستے میں تکلیف کا سبب بنے، رکاوٹ کا سبب بنے، آنے جانے والوں کے لیے ضرر کا باعث ہو، تو اگر ہم وہ عمل کر لیں، یا وہ عمل جو ہماری وجہ سے راستوں میں گندگی کے ڈھیر ہیں، گندی چیز کو یا اپنے گھر کے گند کو مقررہ جگہ پہ رکھنے کی بجائے، پھینکنے کی بجائے ہم جگہ جگہ میں پھینکیں، تو پھر ہم کس طرح ایک گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لہذا جہاں پر اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ عمل ملا کہ کوئی معمولی سی ضرر کی چیز بھی ہٹا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بخشش فرمائیں گے، تو پھر بڑی چیز اگر ہٹائیں گے تو اس کے بخشش کے کیا درجات ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اس طرح کی تکلیف دی اماطۃ الاذی، ایسی چیز جو راستے میں تکلیف کا سبب بنے، اس کو ہٹا دینا عن طریق راستے سے، وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ لہذا اس حدیث مبارکہ کی روح سے ہمیں جہاں پر نقصان دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانے کا اہتمام کرنا چاہیے، وہیں پہ ہمیں یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جگہ جگہ مسلمانوں کو، انسانوں کو، لوگوں کو تکلیف دینے والی جو چیزیں ہیں ان کو وہاں مت پھینکے، جیسے ہمارے گھروں کا کوڑا کرکٹ ہے، یا ویسے ہی ہم جو راستوں میں گندگی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اس میں ہمیں ذرا احتیاط کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے دین کی ضروریات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔